آیا اور خاص طور پر انسان و جن کے بنانے کا مقصد بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، ہمارا موضوع قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس سے انشاءاللہ آج ہم قرآن کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ میری مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ ادنا سے طالب علم کو آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر ویسے ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ اگر تفسیر میں کبھی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ تفسیر ابن کثیر کی ہی روایات بیان کی جائیں، اور اس کے علاوہ کوشش یہی ہوگی کہ صحیح روایات کو پیش کیا جائے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ایک اور مقام پر اسی حوالے سے آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی۔ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور تب تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا نہیں دیا، اس نے تب تک سکون نہیں پکڑا اور مسلسل اس چیز کی کوشش کرتا رہا کہ میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دوں، اور جب جنت سے نکلوا دیا دنیا کے اندر آ گئے تو اس نے پھر بھی اپنی دشمنی عداوت کو ختم نہیں کیا، بلکہ دنیا کے اندر بھی آہستہ آہستہ ان کی اولادوں کو شرک کی طرف مبذول کیا، شرک کی طرف لگا دیا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور جب آدمی اپنے دشمن سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ شہید ہے۔ اگر کافر سے جنگ کرنے والا قتل کر دیا جائے تو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے، لیکن اگر اس رذیل کے ہاتھوں انسان تباہ و برباد ہو کے اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اگر وہ اس شیطان کے ہاتھوں دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گیا، اس کی پیروی پہ لگ گیا، اس کی اطاعت کر لی، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت تو بالکل ہی تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھنے کا حکم دیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے یہ روایت بھی ہے، وہ کہتے ہیں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لینا کافی ہے، اور یقیناً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو بیان کرتے ہوئے صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے اور پڑھ کر پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ آج ہم سبحانک اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن باقی دعائیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے شروع میں اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں سورۃ فاتحہ اور تکبیر کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، مکمل یہ دعا پڑھتے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے۔ تو یہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے سورۃ فاتحہ، اس سے پہلے بسم اللہ تو سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے نا، اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی ضرور پڑھنی ہے اور مکمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو مکمل یاد نہیں ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بات کر رہا تھا میں شیطان مردود کی۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ذلیل کیے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے انسانوں میں، ہم اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو وہ ہفتہ 2 ہفتے مہینے بعد یقیناً اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی، اس کے اندر شعور ہوگا، تو وہ یقیناً ہمارا دوست بن جائے گا، وہ اپنی دشمنی سے باز آ جائے گا۔ الا ماشاء اللہ، ہر انسان اس کے اندر اچھائی موجود ہوتی ہے، بس اسے اجاگر کرنے کی، ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم انسان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارا دشمن بن جاتا ہے، لیکن یہ شیطان ایسا ذلیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ جتنی مرضی بھلائیاں کر لیں، اس کی راہ پہ چل کے دیکھ لیں، لیکن یہ مرنے تک یہی چاہے گا کہ آپ جہنم میں داخل ہو جائیں اور جنت میں نہ داخل ہو، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے قسم اٹھا کے کہا تھا، اے رب تیری عزت کی قسم، قال فبعزتک
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہاں پر اعلان پر بس نہیں کی، اور اس پلیت نے قسم بھی کھائی ہے کہ میں ان کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر لیا وہ بندے اس شیطان ذلیل سے محفوظ رہیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہمیں اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہوں اور اس ذلیل سے محفوظ رہ سکے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کے پاس وحی لے کر، تو انہوں نے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے جب جبرائیل علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا پڑھیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کے شروع میں جب تلاوت کی جائے اعوذ باللہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بعض محدثین کا، جمہور علماء کا موقف یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور بعض کہتے ہیں واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ کے ہی اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمارا خفیہ دشمن ہے۔ تو اس لیے ہم نے پھر اللہ سے خفیہ مدد مانگنی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمیں خفیہ طور پر بچانے والا ہے، کیونکہ شیطان بھی رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا جس طرح ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے پھر ہم نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ اور بعض علماء کرام کا موقف ہے محدثین کا کہ اعوذ باللہ کو تلاوت قرآن مجید کے بعد پڑھا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عبادت کی ہے انسان اس سے تکبر میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور امام یوسف کے نزدیک نماز کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال جو عام موقف یہی ہے کہ نماز کے شروع میں بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو وہاں پر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو تب بھی ہمیں اعوذ باللہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں قراء اکرام نے ایک تخصیص کی ہے کہ جب آپ نئی سورت شروع کرتے ہیں تو تب اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھنا ضروری ہے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت پہلے سے کر رہے ہوں، پھر بند کر کے کہیں چلے گئے ہوں، یا درمیان سورت کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر صرف اعوذ باللہ بھی پڑھ لینا کافی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تلاوت سے پہلے اسے ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان مردود کے تمام شروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم کہیں گے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، من حمزہ و نفخہ و نفاثہ، اس کے حمز سے اور اس کی پھونکوں سے اور اس کے تمام جو قسم کی وبا ہے ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا چاہیے۔
ہمس کے مطلب گلا گھونٹنے کے بھی ہیں، تو اس کے نفخ کے معنی تکبر کے ہیں۔ تمام قسم کے جو ہمارے اندر تکبر آ جائے، اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔